अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकाइक आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम दिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें मिनाहिल, जोहा, एरम, हानिया, मलीहा, नईम, सायरा, मोहम्मद इदाफ और अली असगर ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुताबिक 2 बड़े और अहम तरीन फैसले किए गए हैं। इन फैसलों के 3 नुकात आपके साथ मुख्तसरन शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के मुताबिक क्या बहुत बड़ा दावा किया गया है? क्या इमरान खान साहब को किसी खास मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है? इस मामले पर इस से जुड़े 2 बड़े दावे जो किए गए हैं वो भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के हंगामी पैगाम और इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े के मुतालिक है। इस वाक़े से जुड़ी 2 शख्सियात कौन है, इन 2 शख्सियात के नाम भी आपको बताएंगे और इन शख्सियात की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर ने क्या बड़ा और अहम ऐलान किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक खातून एंकर के वायरल क्लिप के मुतालिक है। इस क्लिप में पीटीआई के शुहदा के मुतालिक क्या इंतहाई दिलखराश नौयत का इंकशाफ किया गया है, इस क्लिप से जुड़ी खबर भी आपके सामने रखेंगे। और इस पूरी सूरत हाल में GHQ के एक नुमाइंदे और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या 2 बड़ी और अहम खबरें आई हैं, हुकूमत और GHQ के नुमाइंदे आमने सामने कैसे आ गए, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, GHQ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक सबसे बड़े न्यूज चैनल ने क्या खबर नशर की है, ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी सिचुएशन में 14 दिसंबर को पीटीआई के सिविल नाफरमानी तहरीक के मुतालिक क्या अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर भी आपको बताएंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, GHQ और सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब के मुतालिक क्या बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है, इन सबसे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखे नूर, सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो एक अहम खबर नशर की है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और उसके बाद जो 2 ज़मीनी हकायक हैं इनके मुतालिक भी अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। अब ये जो खबर है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है, इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू करने का असूली फैसला कर लिया है। इसी खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ वफाकी हुकूमत की मखसूस कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया है। इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा हिस्सा बहुत हसास है। इस दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को यानी आवाम को रियासत और रियासती इदारों यानी रियासत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत पर उकसाया और इमरान खान साहब पर आवाम को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। उसके बाद आला हुकूमती ज़राए को कोट करके इस खबर के तीसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा दावा किया गया। इस दावे में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को यह टास्क दिया गया है कि वो वफाकी काबीना के लिए एक समरी तैयार करे। उसके बाद इसी खबर के चौथे हिस्से में यह कहा गया कि FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी की और इस इंक्वायरी के बाद अब इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का फैसला हुआ है और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान साहब का ट्रायल करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया जराए को कोट करके कि इमरान खान साहब के खिलाफ
पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 6 और 9A और दीगर मुतलका सेक्शंस के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्लान बनाया गया। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि CRPC के सेक्शन 196 के तहत कंप्लेंट फाइल करने और मुख्तलिफ जराइम पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी जो है ये जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब तो पहले ही 485 दिन से जेल में है। उनका जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीतने का मैंडेट था, इस पर आधी रात को डाका मारा गया। इमरान खान साहब पर लातादाद जाली केसेस बनाए गए। जब ये लातादाद जाली केसेस अदालतों में 1.5 साल के बाद दम तोड़ने लगे, तो अब इमरान खान साहब पर हर रोज दर्जनों नए बोगस केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के खिलाफ इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? यानी इमरान खान साहब के खिलाफ जो जाली कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो इससे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? इसलिए ये जाली हुकूमत इस किस्म की खबरें लॉन्च करवा के इमरान खान साहब के कोई असाब तोड़ना चाहती है। लेकिन सबको पता है कि इमरान खान साहब इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं और इस किस्म की खबरों से ना ही इमरान खान साहब के मोरल पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक खातून एंकर के प्रोग्राम से एक दिलखराश नोयत का क्लिप जो वायरल हुआ है, ये क्लिप आपको दिखाते हैं और ये जो क्लिप है इससे जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये सीनियर सहाफ़ी मुनज़्ज़र जहांगीर के प्रोग्राम से वायरल हुआ है और इस क्लिप में क्या होलनाक इंकशाफ किया गया ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि डी चौक में जिस तरह की खूनरेजी की गई और जिस तरीके से इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए तहरीक इंसाफ के 69 कारकुनों पर गोलियां बरसवाईं, तो इस पूरी सूरत हाल में अब डी चौक में शहीद किए गए PTI के एक कारकुन जिनका नाम अहमद वली है, इनके वालिद और भाई का एक इंतहाई तकलीफदेह क्लिप सामने आया है। अहमद वली डी चौक में स्नाइपर की गोली लगने से शहीद हुए थे। अब इस क्लिप में इनके भाई ने यह इंकशाफ किया कि जब वो अपने भाई की लाश हॉस्पिटल में गए लेने के लिए, तो ये पता चला कि उनकी मौत डी चौक में गोली लगने से हुई और उसके बाद हम पर 2 FIR दर्ज कर दी गई। यानी एक तो हमारा भाई शहीद हो गया, उसके बाद हमारे ऊपर 2 FIR भी दर्ज कर दी गई। लेकिन उसके बाद ये जो शहीद कारकुन है, इनके वालिद ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कौम को सोगवार कर दिया। इनका वीडियो क्लिप इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, क्योंकि ये जो शहीद कारकुन है PTI के, इनके वालिद ने यह बताया कि जिस वक्त मेरे बेटे के लिए जो कि डी चौक में शहीद हुआ, इसके लिए हमने मस्जिद में फातिहा खानी करवाई, लेकिन जिस वक्त मेरे बेटे के लिए दुआ हो रही थी, पुलिस मस्जिद में दाखिल होगी, हमें गालियां दी और ये कहा कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है, अब हम इसकी कब्र पर पेशाब करेंगे। पुलिस ने हम पर बंदूकें तान कर हमें हिरासा किया और उन्होंने फिर ये नाम लिए कि इसमें SHO आसिफ और SHO चौधरी शामिल थे और उनका ताल्लुक पशीन से है। ये जो दावा है ये अब ये जो PTI के शहीद कारकुन हैं उनके वालिद और भाई ने किया है और मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा ने जो इनका इंटरव्यू किया उसके अंदर ये होलनाक इंकशाफात किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब के जो 2 ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आया है, ये अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया और इसी तरह इमरान खान साहब का हवाला भी दिया। अब ये इंकशाफ नजम सेठी साहब ने एक ऐसी सूरत हाल में किया जब उन्होंने ये भी कहा कि डी चौक में जो कुछ हुआ इसके मुतल्लिक उनकी मुल्की और गैर मुल्की आज़ाद सहाफ़ियों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क के यानी पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों और गैर मुल्की आज़ाद सहाफ़ियों ने भी ये बताया कि डी चौक में गोलियां भी चली हैं, लाशें भी गिरी हैं और यहाँ पर लोग जाँ बाक हुए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब का ये इंकशाफ इसलिए सामने आया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में एक हंगामी पैगाम पहुंचाया और ये जो पैगाम है ये PTI की एक ऐसी शख्सियत के जरिए पहुंचाया गया जिसके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है, इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर है। और इस पैगाम में इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप 24 नवंबर का जो धरना है इसको कैंसिल कर दें
تو اس صورتحال میں 15 سے 20 دن میں آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، یا آپ کو بنی گالا، زمان پارک یا کے پی کے کسی مقام پر جہاں آپ منتقل ہونا چاہیں وہاں آپ کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اس صورتحال میں نجم سیٹھی صاحب نے 2 بڑے انکشافات کیے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے پہلے انکشاف میں کہا کہ عمران خان صاحب کو سمجھانے کے لیے ایک لائن لگی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کا گھیراؤ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مگر خان گھیرے وچ نہیں آندا۔ آخری جو الفاظ ہے وہ انہوں نے پنجابی میں بولے کہ عمران خان کے گھیراؤ کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے مگر خان گھیرے وچ نہیں آندا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف کیا سپریم کورٹ کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق۔ یہ انکشاف انہوں نے ایک ایسی سچویشن میں کیا جب سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اسی طرح دھاندلی کے متعلق جو ایک درخواست تھی اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا، لیکن یہ تمام جو کیسز ہیں یہ آئینی بینچ کے سامنے فکس کیے گئے، جن کی سربراہی جسٹس امین الدین کر رہے ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ تو اس صورتحال میں نجم سیٹھی صاحب نے دوسرا انکشاف یہ کیا کہ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے زیادہ تر فیصلے حکومت کے حق میں آئیں گے، اور ان کیسز کو جلد نمٹانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ سارا تنازع ختم ہو۔ یعنی اس سے پہلے 9 مئی کا کیس کتنے عرصے سے سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا، لیکن اب چونکہ سارے ججز اس آئینی بینچ میں ایسے آ گئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف ہیں مبینہ طور پر، اور حکومت کے اپنے ججز ہیں، اس لیے یہ کیسز اب سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کا یہ تاثر تھا، لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو کے ایک اینکر کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب جی ایچ کیو کے یہ جو اینکر ہیں پی ٹی آئی انہیں ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، اور پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم انہیں اس لیے ایک ٹاؤٹ اینکر کہتے ہیں کہ یہ جی ایچ کیو کے اما پر پی ٹی آئی کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف جعلی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شیخ رشید کو جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اغوا کیا تھا اور شیخ رشید کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا، تو ان کو پتا تھا، یعنی ان اینکر کو، کہ شیخ رشید ایک اغوا شدہ شخصیت ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے شیخ رشید کا ایک بہت کمپرومائز سچویشن میں انٹرویو کیا، اور شیخ رشید نے ان کے لیے یہ الفاظ بولے کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے۔ اب یہی جو اینکر ہیں جن کو پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، یعنی منیب فاروق، انہوں نے اس سے پہلے یہ خبر بھی دی تھی کہ ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کے 25% حقائق بھی سامنے نہیں آئے۔ یعنی ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جتنا ظلم ہوا اس کے 25% حقائق بھی سامنے نہیں آئے، اور پھر انہوں نے بڑی بے حسی کے ساتھ یہ کہا کہ ریاست نے تحریک انصاف کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، تحریک انصاف کو اڑا کر رکھ دیا، جس پر پی ٹی آئی نے ان پر بڑی تنقید بھی کی۔ اب اس پوری صورتحال میں منیب فاروق صاحب نے جی ایچ کیو کے ذرائع سے یہ خبر دی ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت بہترین چل رہی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فوج پاکستان کی معاشی ترقی سے مطمئن ہے۔ لیکن اب شہباز گل اور پی ٹی آئی نے منیب فاروق کو ڈیجیٹل نائی اور ایک ڈیجیٹل ٹاؤٹ کا خطاب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پوری عوام مہنگائی کے قہر میں پھنس رہی ہے، اور منیب فاروق اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کے لیے یہ جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سینئر صحافی محمد مالک صاحب کی بھی ایک بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے جو کہ ان کے پروگرام سے سامنے آئی ہے۔ اب محمد مالک صاحب کی یہ بریکنگ نیوز اگین ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی جب اسلام آباد کے ڈی چوک میں قتل عام کے بعد یہ حکومت بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے، اور اس وقت یہ حکومت چاہتی ہے کہ اسلام آباد کے قتل عام کی ذمہ داری مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی جائے۔ اسی لیے مریم نواز اور شہباز شریف یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ آرمی چیف نے دیا، اور مریم نواز نے تو یہ بیان بھی دیا کہ میں نے تو پنجاب پولیس کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے گولی نہیں چلانی۔ دوسری جانب فیصل واؤڈا، کچھ ریٹائرڈ جنرلز یہ ٹی وی سکرینز پر اپیئر ہو کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہوا اس کی پوری ذمہ داری اس جعلی حکومت پر ہے، اور اس جعلی حکومت کو یہ تاثر نہیں بنانا چاہیے کہ فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں محمد مالک صاحب نے یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ اس حکومت کے پاس چونکہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس لیے یہ سب کو خاموش کروانا چاہتے ہیں،
وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ انہیں فتح ہو گئی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ بند کرنے سے $1 ملین فی گھنٹہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو 3 انتہائی تکلیف دہ نوعیت کے ویڈیو کلپس سامنے آئے ہیں، یہ ویڈیو کلپس آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ یہ تینوں کلپس جو ہیں یہ سنسر کر دیے گئے ہیں، اور اپنے ویور سے یہ بھی کہیں گے کہ ان کلپس پر اور ان کلپ سے جڑی جو خبر ہے اس پر کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اب ان میں سے جو پہلا کلپ ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گجرات سے انصاف یوتھ ونگ کے جو سابق سیکرٹری جنرل تھے راجہ زین ناصر، ان کے والد جو کہ بہت بیمار تھے، ان کو پچھلے 20 دن سے اغوا کیا ہوا ہے، اور ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے بیٹے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تکلیف دہ خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد سے نسیم خان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ ان کو کون کہاں پر لے گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک تیسری خبر اور ایک تیسرا تکلیف دہ کلپ جو سامنے آیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو ایک بزرگ حمایتی یا بزرگ سپورٹر ہیں ملک مسعود اوان، یہ ان سے جڑی خبر ہے۔ یہ ہر شہر میں پیدل سفر کر کے پی ٹی آئی کے جو جلسے ہیں ان میں شرکت کرتے تھے، اب ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خبر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس فیصلے کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کے متعلق جو درخواستیں تھی ان کی سماعت کی۔ اب اس دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے حکومت کی جو فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا، اور پھر اسی آئینی بینچ نے ایک الگ سے مضحکہ خیز فیصلہ بھی کیا، اور سابق چیف جسٹس پاکستان جواد ایس خواجہ جو ہیں ان پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا، کیونکہ سماعت کے دوران جواد ایس خواجہ کے وکیل سے عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا آپ آئینی بینچ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ میں آئینی بینچ کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتا، اور یہاں پر پھر جسٹس جمال مندوخیل نے جواد ایس خواجہ کے وکیل سے کہا کہ آپ کمرہ عدالت چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے الگ سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو 2 بڑے انکشافات کیے، یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف کے پہلے حصے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اسی طرح فوجی قیادت کا ریفرنس دیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ثانیہ ڈی چوک اور اسلام آباد میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کے نہتے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی، یہ اصل میں جو ثانیہ جلیاں والا تھا اس کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا۔ اس کے بعد دوسرے انکشاف میں عمران خان صاحب نے بہت حساس نوعیت کے الفاظ استعمال کیے۔ عمران خان صاحب نے دوسرے انکشاف میں یہ کہا کہ جنگل کا بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ جس قسم کی لاقانونیت انہوں نے اس وقت اس ملک میں قائم کیا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کسی صورت جنگل کے بادشاہ کی لاقانونیت نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے تیسرے انکشاف میں یا تیسرے نقطے میں یہ کہا کہ ایک جعلی حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے اور زبردستی عوام پر جعلی حکومت کا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے 10 سال تک کی آمریت نافذ کر دی گئی ہے، 10 سال تک کا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد اور قوم کی حمایت سے یہ میچ بھی میں جیت کر دکھاؤں گا، اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جنگ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن یہاں پہ عالمی فورم سے بھی ثانیہ ڈی چوک کے متعلق ایک اور بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک طرف تو آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں ایک اور ہنگامی قرارداد سامنے لائی گئی۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا
کہ ثانیہ ڈی چوک کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، ان کے خلاف عالمی سطح پر مقدمات بنائے جائیں، ان کی گرفتاریاں کی جائیں اور ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے بعد کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی ایک قرارداد سامنے آئی اور اس قرارداد میں بھی ثانیہ ڈی چوک کی مذمت بھی کی گئی اور ثانیہ ڈی چوک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں کو کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں امریکی کانگریس کے جو 2 مزید ارکان ہیں ان کے ٹویٹ سامنے آئے ہیں، ان کے خطوط سامنے آئے ہیں اور ان خطوط میں انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے نہتے عوام پر گولیاں چلائی گئیں، جس طریقے سے ان کا قتل عام کیا گیا، اس کی تحقیقات اور آزادانہ تحقیقات اب بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر اس کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوتی تو پھر جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے اپنی جو حکومت ہے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے پر امریکہ اپنا رول پلے کرے۔ لیکن یہاں پہ شہباز شریف کے استعفے کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے۔ یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو کے ایک نمائندے نے شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف ایک ایڈونچر کر دیا اور جی ایچ کیو کے یہ جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس جعلی حکومت پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس حکومت کو اپنا بوریا بستر جلد سے جلد گول کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جی ایچ کیو کے یہ جو نمائندے ہیں یعنی فیصل واؤڈا، انہوں نے کہا کہ جتنی جلد اس حکومت سے جان چھڑائی جائے اتنا بہتر ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج ہی کے دن میں دوسری مرتبہ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، عمران خان صاحب کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دھمکی بھی دی اور اس دھمکی میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ سے کوئی تحریک چلائی گئی، کوئی دھرنا وغیرہ دیا گیا تو اس سے خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی نے ثانیہ ڈی چوک پر شہباز شریف سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے اور پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے وزراء فوری طور پر مستعفی ہوں۔ لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اور دھرنے کے متعلق بھی ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کا ایک اور ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے اور اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کو مخاطب کیا، کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ ہم جرنیلوں کی گولیوں سے نہیں ڈرتے، ہمیں ان گولیوں سے نہ ڈرائیں۔ اگر 17 دسمبر تک ہمارے مطالبات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مدارس رجسٹریشن کے اوپر کیے گئے تھے، جو ہم سے کمٹمنٹس کی گئی تھیں، جو وعدے کیے گئے تھے، اس حوالے سے ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو پھر ہم ایک دھرنا اسلام آباد لے کے آئیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اپنے اعلامیے میں شہباز شریف کا استعفیٰ طلب کیا ہے، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔